بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا صدق اللہ العظیم۔ اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اور وہ نیکی والا اور ابراہیم کے دین پر چلا جو ہر باطل سے جدا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ معزز حاضرین، گزشتہ سے پیوستہ دن سے انہی آیات کو پیش کیا جا رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی اسلام سے بہتر کون سا دین ہو سکتا ہے جس دین کے اندر اللہ کے حضور اپنے سر نیاز کو تسلیم کرنے کے سوا، خم کرنے کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ وہ محسن، اور وہ نیکی والا ہے، یعنی اسلام سے مراد اعمال کی پابندی کرنا ہے، محسن سے مراد عقیدہ درست رکھنا، وہ محسن۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور ابراہیم کے دین پر چلا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جو ہر باطل سے جدا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ دو باتیں یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اسلام وہ دین ہے جس دین کو گزشتہ پیغمبروں نے بھی پیش کیا، اور اس دین کے نسبت سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی پیغام پیش کیا، اور اسی دین کو لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ یاد رکھیے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بڑوں کی نسبت سے چھوٹوں کو، بڑوں کی نسبت چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے، بڑوں کی نسبت چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے۔ جیسے پانی ہے، ہر ایک کو پانی کہتے ہیں، چاہے وہ بورویل کا ہو، تالاب کا ہو، دریا کا ہو، بارش کا ہو، سب کو کیا کہتے ہیں؟ پانی کہتے ہیں۔ مگر آب زمزم بھی پانی ہے، تمام پانیوں سے افضل ہے۔ آب زمزم بھی پانی ہی ہے، مگر تمام پانیوں سے افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے
کہ آب زمزم کو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہے۔ اگر پانی کو اللہ کے لاڈلوں سے نسبت ہو جاتی ہے تو پانی اور پانیوں سے الگ ہو گیا۔ اب وہ پانی ایسا کہ اس پانی سے تو پیاس بجھ جاتی ہے، اس پانی سے تو آدمی نہا لیتا ہے، اس پانی سے تو آدمی اپنی ناپاکیوں کو دور کر لیتا ہے، مگر وہ پانی وہ ہے جو نہ صرف پیاس بجھاتا ہے بلکہ بھوک کو مٹا دیتا ہے۔ وہ زمزم ایسا ہے کہ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ وہ زمزم ایسا پانی ہے کہ جس کے استعمال کرنے کے بعد آدمی کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آب زمزم کے اندر کئی فوائد موجود ہیں۔ تو کیوں یہ آب زمزم ہوا اور پانی کہلایا گیا، اور یہ پانی باوجود پانی ہونے کے اس کو آب زمزم کہا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو کس سے نسبت ہو گئی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے نسبت ہو گئی۔ پہاڑ، بہت سے پہاڑ ہیں، بہت سے پہاڑ ہیں۔ ہمالیہ کا پہاڑ ہے، تور کا پہاڑ ہے، جی کہاں کہاں پہاڑیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، بڑے بڑے بھی ہیں، مگر اس پہاڑ کو بڑی عظمت حاصل ہو گئی، اس ٹیلے کو بڑی عظمت حاصل ہو گئی جس کو صفا اور مروہ کہا جاتا ہے۔ تو صفا مروہ کو کیوں عظمت حاصل ہو گئی؟ بی بی ہاجرہ کی وجہ سے۔ بی بی ہاجرہ کی وجہ سے صفا مروہ کو فضیلت حاصل ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے آب زمزم کو فضیلت حاصل ہو گئی، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بہت سے دنیا میں شہر ہیں، بہت سے شہر دنیا میں ہیں، مگر کسی شہر کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی جو فضیلت مکہ مکرمہ کو حاصل ہوئی۔ مکہ مکرمہ کو جو فضیلت حاصل ہوئی یہ کسی شہر کو حاصل نہیں ہوئی۔ مدینہ منورہ کو جو فضیلت حاصل ہوئی ایسا کسی اور شہر کو حاصل نہیں ہوئی۔ تو مدینہ کو فضیلت حاصل ہوئی حضور کے صدقے میں، مکہ کو فضیلت حاصل ہوئی حضور کے صدقے میں، آب زمزم کو فضیلت حاصل ہو گئی اسماعیل علیہ السلام کے صدقے میں، اور صفا مروہ پہاڑی کو فضیلت حاصل ہو گئی بی بی ہاجرہ کی وجہ سے۔ ایسے کئی ایگزامپلس آپ حضرات کے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو جب بڑوں سے نسبت ہو جاتی ہے تو چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک پہاڑ بی بی ہاجرہ سے نسبت لے لیا، پانی حضرت اسماعیل سے نسبت لے لیا، تو اس کا مقام جب اونچا ہو گیا تو ہم لوگوں کا کیا مقام ہوگا کہ اگر ہمارا تعلق اللہ کے محبوب بندوں سے مضبوط ہو۔ تو قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو بڑوں سے اپنا تعلق قائم رکھو، اور اہل سنت اسی کو کہتے ہیں جس کا تعلق اللہ کے پیاروں سے مضبوط ہو۔ بدعقیدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مونوگرام ہے، فاتحہ مونوگرام، 11ویں 12ویں کا ہے مونوگرام، سائن بورڈ ہے، بیانر ہے، علامت ہے، مگر بیسک یہی نہیں ہے۔ اگر کوئی فاتحہ نہیں دے رہا ہے تو سنت جماعت سے نہیں نکلتا ہو۔ 11ویں شریف نہیں کر رہا، بیچارہ غریب ہے میرے جیسا، تو کہ مجھے نکال دے کیا؟ جی مجھ جیسا غریب آدمی 11ویں شریف نہیں کر سکتا، کہہ سکتے کہ صاحب مجھے مدرسے سے نکال دیں؟ نہیں نکال سنی ہو نہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ 11ویں شریف، 12ویں شریف، 6ویں شریف یہ سب ہمارے مونوگرام ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ سنی ہے بولے تو تمہاری علامت کیا ہے بول کر ایک کوشچن رائز ہوتا ہے، ہونا چاہیے، کبھی چھوڑ دیے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ مگر جب نسبتیں ٹوٹ جاتی ہیں، جب ہمارے کنیکشنز اللہ والوں سے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر ہماری سنیت میں فرق آ جاتا ہے، ہم اپنے مسلک سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو بدعقیدہ وہ ہے جس کا رشتہ نبی سے، ولی سے، اللہ کے محبوب بندوں سے ٹوٹ جائے، اس کو بدعقیدہ کہتے ہیں۔
جس کا رشتہ اللہ کے پیاروں سے مضبوط ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح العقیدہ کہتے ہیں. جی اب آپ کو بہکانے کے لیے ایک اور بات بھی آ سکتی ہے کہ ہم بھی فلاں بزرگ سے تعلق ہوتا ہے، ہم بھی فلاں. تو ایک وائر ہوتی ہے کنیکٹڈ، ایک وائر ہوتی ہے ڈسکنیکٹ. تو ڈسکنیکٹ وائر سے آپ اپنا رشتہ رکھ کر کنیکٹڈ اپنے آپ کو نہیں بتا سکتے. تو اہل سنت کے سوا جن دوسرے جماعتوں میں پیری مریدی یہ وہ جو بھی ہے وہ ڈسکنیکٹ وائر ہے ان کی، اور ہماری کنیکٹڈ وائر ہے. سمجھے؟ ادھر ہاتھ لگائے ادھر نبی کو خبر ہو گئی، ادھر ہاتھ لگائے پاور ہاؤس سے کنیکشن ہو جاتا نہیں. وائر کو ہاتھ لگائے تو کیا مارتی ہے بھائی؟ کیا کہتی ہے؟ شاک مارتی ہے. شاک مارتی ہے تو اس کے اندر کرنٹ ہے، اس کے اندر نہیں ہے، اس کا کرنٹ اس کے اندر ہے. ادھر ہاتھ لگائے تو شاک مار دیا، تو معلوم ہوا ادھر غوث کے دیوانے کو چھیڑے تو شاک مار دیا. یہ کنیکشن ہے. سمجھے؟ اب ہم کہتے ہیں ہم کو چھیڑے ہوئے تو نبی کو خبر ہو جائے گی. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ خبر نہیں ہے، پھر بھی نمازیں ہیں، ایمان ہے، قرآن ہے، سب کچھ ہے. تو فرق کو سمجھتے ہوئے چلو. میری ساری زندگی کی جو محنتیں ہیں ان محنتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی کوشش کرو. میں اپنے لیے محنت نہیں کر رہا ہوں، میں تو آپ لوگوں کے لیے اور آنے والے سمجھے جنریشن کے لیے میری محنتیں ہیں، اور جن کے پیچھے ہماری محنتیں ہوئی ہیں الحمدللہ وہ مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور ہیں مضبوط. سمجھے؟ یہ بات الگ ہے کہ میرے پاس کم آتے ہیں، دکھتے نہیں ہیں، معلوم ہے کہ موڈ کیسا رہتا ہے، بھاگ جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، مگر مضبوط تو اپنی جگہ ہے. تو یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ یاد رکھیے ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن ومن يعمل من الصالحات من ذکر و انثى. اس آیت کی روشنی میں فائدہ یہ ہے عمل کرنے میں مرد عورت دونوں کو ایک ہی جگہ ہے، دونوں کا عمل برابر نہیں ہے. کیا ہے؟ مرد عورت کا دونوں کا عمل برابر نہیں ہے. اس لیے کہ مرد پابندی سے نماز پڑھتا ہے، عورت کی نماز بیچ میں چھوٹ جاتی ہے. مرد پابندی سے روزہ رکھتا ہے، عورتوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں. جی کچھ مجبوری ان کے سامنے آتی ہے، عبادت ان کی ناقص ہوتی ہے. مرد فیصلہ کرتا ہے، عورت کو فیصلہ کرنا نہیں آتا. عورت کو فیصلہ کرنا نہیں آتا، اس لیے طلاق مردوں کے ہاتھ میں دی گئی ہے. عورتوں کے ہاتھ میں طلاق کی اتھارٹی دی جاتی تو نہ معلوم صبح سے شام تک کتنے طلاق پکارتے تھے. اس واسطے طلاق کا پاور مرد کو دیا گیا، عورت کو نہیں دیا. بہت سی باتیں، بہت سی باتوں میں سمجھے گواہی کا مسئلہ ہے. دو عورتوں کی گواہی کے مقابلے میں مرد کی ایک گواہی. اگر دو مرد گواہی دیتے ہیں اور عورت گواہی دینا تو چار عورتیں آنا، تو فرق کتنا ہو گیا؟ دو کا فرق ہو گیا. تو ہر اعتبار کو حصہ لیجئے، مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ. سمجھے؟ اس کی حکمتیں کیا ہے وہ میراث کے بیان میں لوگ سن لیے ہیں، بیان کر چکا ہوں. تو بہرحال عورت کچھ بھی عمل کر لے، مرد کے عمل کے اعتبار سے اس کا عمل کمزور، ناقص، مختصر. مگر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، اور جو کچھ بھلے کام کرے گا مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو، مگر وہ اگر مومن ہے تو اللہ اس کی جزا برابر دے گا. یہ عمل میں فرق ہے، کسے مرد عورت کو فرق ہے، مگر جزا میں دونوں برابر. اس کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، یہ نمازیں پڑھتا ہے مگر جزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو عورت کو پوری جزا دیتا ہے. جیسا مرد کی پوری نماز پڑھنے میں جزا مل جاتی ہے، ویسا عورت نماز چھوڑ دے، یعنی چھوڑنے کا مطلب بحالت مجبوری اس کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو پوری نماز کا ثواب. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جزا میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، عمل کے اعتبار سے دونوں میں تھوڑا فرق ہے. دوسرا اس آیت کی روشنی میں یہ فائدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ
ہر مسلمان بقدر ضرورت بقدر طاقت عمل کرے. جیسے 5 وقتہ نماز سب کے لیے، تہجد سب کے لیے نہیں ہے، اشراق سب کے لیے نہیں ہے. ایک اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے تو اسے نوافل کی بھی پابندی کرنا چاہیے. اشراق بھی پڑھے، چاش بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے، تسبیح بھی پڑھے، راتوں کو جاگے بھی، تہجد بھی پڑھے. مگر بندے کے ہاتھ سے وہ کام نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جو فرائض تمہارے اوپر ہیں اس کو ادا کر لو، جو واجبات تمہارے اوپر ہیں اس کو ادا کر لو، جو سنت معمول کے مطابق پڑھنے کے اس کو ادا کر لو. اتنا بھی اگر تم اپنی طاقت کے مطابق کر لو گے تو ہم تم کو جزا برابر کی دے دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طریقے سے بقدر طاقت جب نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں برابر مقبول ہو جاتا ہے. یاد رکھیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے لوگ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اس سے پہلے فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا. آپ کو حنیف بھی کہا، آپ کو خلیل بھی کہا. کیا بتانا چاہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں؟ اسلام کی یا دین کی تعریف. دین دار کس کو بولیں گے؟ جو ملت ابراہیمی کی اتباع کر رہا ہے. وہ ابراہیم جن کو حنیف کہا گیا. تو حنیف کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں حنیف وہ جو کائنات سے صرف نگاہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے، سب سے کٹ جائے، حق سے جڑ جائے. یہ کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں. حضرت ابراہیم سب سے کٹ گئے. سورج کو دیکھے، چاند کو دیکھے، ستاروں کو دیکھے، سب طرف دیکھ کر سب کی نفی کر کے اپنے آپ کو ایک رب کی طرف متوجہ کر دیا. انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کہہ کر اپنے آپ کو ایک رب کی طرف متوجہ کر دیا. اس کو کہتے ہیں حنیف. جو مخلوق سے کٹ کر حق کی طرف ہو جائے، جڑ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیمی کی تعریف کر کے اس میں کس کی تعریف کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے. تو اس کی روشنی میں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اگر دین بتانا ہے تو تم دین کی تعریف مت کرو، دین والے نبی کی تعریف کرو. قرآن بتایا، دین حنیف بتایا، ملت ابراہیم کو بتایا، تو تعریف کس کی کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اگر یوں فرماتا میرا دین سچا دین جس کو میں جو ابراہیم علیہ السلام لے کر کے آئے، انہوں نے اس پر عمل کر کے میری قربت حاصل کر لی، یہ فرماتا. نہیں، دین حنیف کا ابراہیمی کا ذکر کر کے تعریف کس کی کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. تو ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کیوں؟ ارے میں جن کی تعریف کر رہا ہوں ان کے طریقے پر چلنا ہی اصل دین ہے. بات سمجھ میں آیا؟ اب لوگ کیا کرتے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھ لینا. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسلام پھیلانے کے لیے انگلینڈ جا رہے ہیں، جرمن جا رہے ہیں، دلی جا رہے ہیں، سہارنپور جا رہے ہیں، کہاں کہاں نہ جانے جا رہے ہیں. ٹولی ٹولی بن کر کے جا رہے ہیں. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اسلام کے لیے. اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. اسلام کیا ہے؟ سال بھر کب میں 1 مہینے کا روزہ. جی تو اسلام کو سال بھر کے روزے کی حیثیت سے تعارف نہیں کرانا.
اسلام کا تعارف جو ہے وہ نمازوں سے نہیں صرف، بلکہ اسلام کا تعارف رسول اللہ کی عظمتوں سے کرنا چاہیے. جی اسلام کا تعارف، اسلام کا انٹروڈیوس کس سے کرانا ہے؟ رسول اللہ سے کرانا چاہیے، اولیاء اللہ سے کرانا چاہیے، بزرگان دین سے کرانا چاہیے، علماء ربانیین سے کرانا چاہیے. ارے جس دین کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں وہ دین کتنا سچا دین ہوگا. صرف عبادت کو بتاتے چلے گئے تو عبادت کرنے میں شیطان بھی مل جاتا ہے، عبادت کرنے والے میں منافقین بھی مل جاتے ہیں، صرف عبادت کرنے والوں میں جو ہے ڈھونگی بھی مل جاتے ہیں. تو کیا معلوم آپ ڈھونگی ہیں کہ نہیں، کیا ہے؟ آپ پوتر ہیں کہ ڈھونگے ہیں، کیا پتا ہے؟ اس لیے ہمارے سچے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے، ہمارے دین کے برحق ہونے کو ثابت کرنے کے لیے نبی کی عظمتوں کو بیان کریں. اہل سنت و جماعت کے علماء یہ جو کام کرتے ہیں یہی ہے کہ نبی کی عظمتیں بتاتے چلے، اولیاء کا مقام دکھاتے چلیں، بزرگان دین سے ملاتے چلیں، اس لیے کہ انہی کے ملنے سے دین ملتا ہے. یاد رکھیے فرمایا صوفیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص والا، جی عقیدہ پختہ ہونا اور عمل میں اخلاص والا جو عمل ہے وہی عمل صالح. نیک عمل کسے بولتے ہیں؟ نماز پڑھنا نماز نیک عمل ہے، پڑھ لینے والا نیک ہو گیا یہ گارنٹی نہیں. روزہ نیک عمل ہے، رکھ لینے والا پاک ہو گیا یہ گارنٹی نہیں. جی پانی پاک ہے، اگر وہ دریا میں پڑتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ دریا. بارش کا پانی جب دریا میں پڑ گیا تو دریا. جی پہاڑوں پر پڑ گیا تو کیا ہو جاتا ہے؟ پھسل جاتا ہے. مٹی پہ پڑ گیا تو کیا ہے؟ جذب ہو جاتا ہے. کیچڑ پہ پڑ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ کیچڑ پھیل جاتا ہے. جی اور سیپی میں پڑ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ موتی بن جاتا ہے. حالانکہ بارش لینے والا جیسا ہے، لینے والے کی پوزیشن پر، لینے والے کے بساط کے مطابق وہ پانی کا استعمال ہو جاتا ہے. جی ایسے ہی نماز ایک بارش کی طرح ہے، روزہ ایک بارش کے پانی کی طرح ہے. اگر کوئی بد عمل، بد عقیدہ اس کو اختیار کرتا ہے تو یہ نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی. یہ اسی سی پی کو موتی بناتی ہے جس سی پی کے اندر عشق رسول کا مادہ اور ملگا. یہ سی پی کی طرح ہیں ہم لوگ، ہمارے دل سی پی کی طرح ہے، ہماری عبادت بارش کی طرح ہے. وہ بارش ہمارے اندر پڑتی ہے تو ہم کو کیا بنا دیتی ہے؟ موتی بنا دیتی ہے، عشق رسول کا سرچشمہ بنا دیتی ہے. تو معلوم ہوا کہ عمل صالح کس کو بولتے ہیں؟ جو عمل اخلاص سے کیا جائے، جس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو. ایسا عمل کرنے والا مخلص ہے اور صالح عمل اسی کا ہے اور اسی کو محسن بھی کہا گیا. یاد رکھیے محسن کے معنی، محسن کا ایک مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ہم
اللہ کی عبادت ایسی کریں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ. جی بار بار آپ نے ہماری زبان سے بھی سنا، بار بار علماء کی زبان سے بھی آپ نے سنا، اللہ کو دیکھے جیسا عبادت کرو. تو ایک آدمی اللہ کو دیکھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ دکھتا نہیں ہے اور دکھنے والا بھی نہیں ہے، دکھنے والا بھی نہیں ہے اس لیے کہ وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اللہ کو جسم نہیں ہے، اللہ کو جسمانیت نہیں ہے. اگر کوئی جسمانیت کو ثابت کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، عیب داخل کر دے گا اللہ کی ذات میں، کافر ہو جائے گا. پھر اللہ کو کیسے دیکھنا؟ تو معلوم ہوا بصارت سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، بصیرت سے اللہ کو دیکھ. یعنی ایک آنکھ دنیا دیکھنے کی، ایک آنکھ مخلوق کو دیکھنے کی، اس آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ بصارت. اس آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ بصارت. یہ ایک آنکھ دل کی ہے، اس آنکھ کو کہتے ہیں بصیرت. تو معلوم ہوا اللہ کو دیکھے جیسا عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دل کی آنکھ اگر کھل جائے تو رب کے جلوے ہوتے ہیں، مگر دل کی آنکھ کھلنے کے لیے سمجھے جیسا ماتھے کی آنکھ کو روشن رکھنے کے لیے ذرائع سرما لگایا جاتا ہے. جی سرما لگایا جاتا ہے اور کچھ ذرائع ہیں اس کی صفائی کی جاتی ہے، میل نکالا جاتا ہے. اگر پھر بھی کمزور ہے تو چشمہ لگایا جاتا ہے. تو یہ ذرائع ہیں آنکھ کی صفائی کے ذرائع، بینائی کو بڑھانے کے یہ ذریعے ہیں. ایسا دل کی آنکھ کو بڑھانے کے بھی ذریعے ہیں. تو جیسے اس آنکھ کے لیے طور کا سرما ہے، اس آنکھ کے لیے اولیاء کے در کا سرما لگانا چاہیے، ان کے در کی خاک کا سرما لگانا چاہیے، شیخ محترم کی نگاہوں کا سرما لگانا چاہیے. جب وہ نگاہ دل پہ پڑ جاتی ہے تو اب اس کے بعد اس کا دل اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے اس کمال کو پہنچتا ہے کہ رب کے جلوے دیکھنے لگتا ہے. تو جو رب کو دیکھ کر عبادت کرے وہ کون ہے؟ محسن ہے. اور رب کو دیکھنے والی نگاہ کو کیا کہتے ہیں؟ بصیرت. اب جتنے لوگ نبی کو نہیں دیکھتے، اولیاء کو نہیں دیکھتے، انہوں انتقال کے بعد دکھتے ہیں کیا؟ سمجھے؟ ایسے سوالات کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی اور ہمارے درمیان یہی فرق ہے، وہ ان آنکھوں کو مراد لیتے ہیں. وہ لوگ ان آنکھوں کو مراد لیتے ہیں، ان آنکھوں کا مراد نہیں ہے، مراد دل کی آنکھ ہے. دل کی آنکھ ہے جو شیخ محترم کی نگاہوں سے سائیکل ہو جاتی ہے اور روشن ہو کر رب کے جلووں تک کو دیکھ لیتی ہے. یاد رکھنا جب یہ بات معلوم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست حضرت ابراہیم کو بیان کیا گیا، مگر ایک حدیث میں آئے حضور نے فرمایا میں اللہ کا خلیل، اور اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں. تب اس پر صوفیہ نے ایک نقطہ بیان کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تو اس میں خلیل اللہ جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ رحمان میں حضرت ابراہیم خلیل الرحمان، الرحیم تمام انبیاء خلیل الرحیم. تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی پڑھتا ہے تو بیک وقت حضور کو بھی اللہ کا دوست مان لیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ کا دوست مان لیا، سارے نبیوں کو بھی اللہ کا دوست مان لیا. سمجھے؟ حضور خلیل اللہ، ابراہیم خلیل الرحمان، انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام دیگر جو بھی ہیں وہ خلیل الرحیم ہیں. جب یہ بات معلوم ہوئی، مجھے اللہ نے خلیل بنایا، میرا دوست بنا لیا، اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا. اگر مخلوق میں سے میں کسی کو
اپنا دوست بناؤں، مخلوق میں کسی کو اپنا دوست بناؤں تو میں حضرت ابو بکر کو اپنا دوست بناتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد صحابہ سے فرماتے ہیں حضرت ابو بکر نماز کی وجہ سے میرے دوست نہیں، نیکیوں کی وجہ سے میرے دوست نہیں بنا گئے، ان کے اندر جو ان کے قلب کے اندر جو عشق کا جذبہ ہے، اس جذبے کی وجہ سے میں نے ان کا اپنا دوست بنا۔ اس واقعے کو تو آپ بخوبی سنے ہوں گے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرا انتقال ہو جانے کے بعد مجھے نہلا دھلا کر کفن وغیرہ پہنا کر جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے حضور کے دربار کی چوکھٹ پہ میرے جنازے کو رکھ دیا سمجھے، اور التجا کی جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہیتا ابو بکر صدیق آپ کے پہلو میں آرام کرنا چاہتا ہے، اندر سے جواب آئے تو مجھے آپ کے پہلو میں دفن کرنا، اگر اندر سے جواب نہ آئے تو مجھے اٹھا لینا، جنت البقیع میں دفن کرنا، حضور بلائے تو مجھے دفن کرنا، حضور اگر نہ بلائے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، پھر آپ کے کہنے کے مطابق چوکھٹ پہ لا کے رکھا اور وہی آواز کی تو اندر سے آواز آئی کہ دوست کو دوست کے ساتھ ملا، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو، تو خلیل کہتے ہیں دوست کو، تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا اور میں ابو بکر کو اپنا دوست بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ اعمال کے اعتبار سے نہیں بلکہ جذبہ عشق، محبت کا جو جذبہ ان کے دل میں موجزن تھا، اس جذبے کی وجہ سے میں نے انہیں اپنا دوست بنا لیا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور جو ہر بات ان سے جدا تھا اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ یاد رکھیے جب شمع روشن ہوتی ہے، چراغ جلائے جاتے ہیں تو وقت کیا ہوتا ہے؟ رات کا اندھیرا، رات کے اندھیرے میں چراغ جلائے جاتے ہیں، خمخمے جلائے جاتے ہیں، بلب جلائے جاتے ہیں، سویرا ہو گیا، طلوع آفتاب ہو گیا، تب کیا کرتے ہیں؟ بجھا دیا جاتا ہے۔ تو صوفیہ اسی مثال کو لے کر فرماتے ہیں عقل جو ہے وہ شمع، عشق جو ہے وہ سویرا، عقل شمع ہے اور عشق سویرا ہے۔ جب عشق کا سویرا روشن ہوتا ہے تو عقل کی شمع بجھ جاتی ہے، جب صبح ہو گئی تو عقل کی شمع بجھ گئی۔ تو جو لوگ عقل کی بنیاد پہ باتیں کرتے ہیں انہیں عشق کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، صوفیہ کا ہو، بزرگوں کا ہو، اولیاء اللہ کا ہو، پیروں کا ہو، اہل سنت کے جس کسی بھی بزرگ کا ہو، ان کا سب معاملہ جو ہے عشق کی باتیں کرنے کا ہے، اس لیے کہ اللہ نے عشق کی بنیاد پر ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہمارا بیس ہے۔ ہم بیس کو چھوڑ کر بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، کنسٹرکشن کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، جب سال ہر سال گزر جاتے ہیں اس پر تو کنسٹرکشن بدلا جاتا ہے، مگر فاؤنڈیشن برابر رہتا ہے، اور فاؤنڈیشن جتنا مضبوط ڈال دیں، 10 مرتبے بھی بلڈنگ توڑ کر کے بنائی جائے تو فاؤنڈیشن نہیں ہے۔ تو عشق جو ہے بنیاد ہے اور عقل جو ہے وہ شمع کی طرح ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم اللہ کے دوست کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ آپ کے اندر عشق تھا، اپنے رب سے آپ کے اندر عشق تھا۔ عشق جو ہے آؤ تاؤ نہیں دیکھتا،
سمجھے؟ ایک ہے عقیدت، جی عقیدت ایک ہے، دکھاوا ایک ہے، دال مریدی ایک ہے، سمجھے؟ مطلب نکلنے کے واسطے پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، لوگوں کو دکھانے کے واسطے ہاتھ بھی چوم لیا، کوئی دیکھ لیا اعتراض کرنے والا، دیکھ کر کے انجان ہو گیا، انہیں کیا بولے گا، انہیں کیا بولے گا؟ عشق کس کی اجازت نہیں دیتا کوئی کچھ بولے، سر میرا پیر میرے پیر کے، کوئی کچھ بولے مجھے کیا لینا دینا ہے، کوئی کیا فتوا لگاتا ہے، یہ کون سی چیز بیدار کرتی ہے؟ عشق۔ وہی عشق تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ میں کہ آپ نے نمرود کی آگ کو نہیں دیکھا، آپ نے نمرود کی آگ کو نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کے اندر اللہ کی محبت کی آگ بھڑک رہی تھی، عشق خداوندی میں آپ سلگ رہے تھے، ادھر نمرود کی باطل آگ جل رہی تھی، وہ آگ جب دکھائی گئی تو آپ نے آؤ تاؤ نہیں دیکھا، آپ اس آگ میں کود گئے، اس لیے کہ آگ کو بجھانے کے لیے آگ بھی کام کرتی ہے، مٹی بھی کام کرتی ہے، آگ بھی کام کرتی ہے، لوہے کو کاٹنے کے لیے لوہا ہی کام کرتا ہے، تو ایک آگ ابراہیم کے عشق کی تھی، ایک آگ کس کی جلائی ہوئی تھی؟ نمرود کی لگائی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں کود کر بتا دیا تیری آگ میری آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ اس کے اندر کودے تو رب نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ یہ ہے عشق، یہ ہے عشق، سمجھے؟ نمازی، مولانا، مفتی صاحب یہ سب عقل کے پتلے ہیں، صوفی عشق میں مست ہے، تو پیر سے ملنے کے بعد عاشقی ملتی ہے، مولوی صاحب کے پاس مسئلے ملتے ہیں، سمجھے؟ ان کے پاس تمام باتیں ملتی، مولانا کے پاس مسئلے بھی ملیں گے، مولانا کے پاس فتوے بھی ملیں گے، مولانا کے پاس لاجک بھی ملے گی، مولانا کے پاس فلسفہ بھی ملے گا، مولانا کے پاس فتنہ بھی ملے گا، مولانا کے پاس فساد بھی ملے گا، مولانا ادھر انگار بھی لگائیں گے ادھر آگ بھی بجھائیں گے، یہ الگ الگ چیز ہے، مگر صوفی جو ہے، اللہ والا جو ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ عشق کی آگ میں ایسا سمجھا، ایسی آگ لگاتا ہے جس آگ کو کوئی آگ بجھا نہیں سکتی۔ یہی وہ آگ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر، عشق خداوندی کی، کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اگر اس بات کو عقل پہ رکھ کر کوئی غور کرے، عقل مانے گی؟ عقل مانے گی؟ ذبح کر دو، خواب میں دکھا دیا، اونٹوں کو ذبح کیا پھر بھی دکھا دیا، مان گئے؟ کیا وہ اعلان ہو رہا ہے جس کے عشق میں میں جل رہا ہوں وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے عشق کا امتحان لے لے، تو میں کیوں اس میں پیچھے رہوں؟ تو آپ نے چھری اٹھائی اور اپنے لخت جگر کے حلق پر چلا کے بتا دیا کہ اس کی محبت کے سامنے بیٹے کی محبت کی کوئی اہمیت نہیں، سمجھے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے عشق کی آگ جو جھلس رہی تھی اس کا امتحان لینا چاہا تو فرمایا اے ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ، بیوی عورت ہے حاجرہ اور بچہ 15-20 سال کا نہیں، چلو دیکھ لیتا ہے، 18-20 سال کا ہو گیا چلو ماں کو سنبھال لیتا ہے، نہیں، ماں کو نہیں سنبھالنے والے 26-27 کے ہو کر بھی نہیں سنبھالتے، 30-40 کے ہو کر بھی نہیں سنبھالتے، چھوٹے کیا سنبھالے؟ تو معلوم ہوا بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کے آنا ابراہیم، یہ کون سا امتحان ہے؟ عشق کا، اور عشق ہمیشہ امتحان پوچھتا ہے اور عشق ہمیشہ امتحان دیتا ہے، عشق ہمیشہ امتحان پوچھتا ہے، عشق ہمیشہ امتحان دیتا ہے۔ بے آب و گیا میدان میں چھوڑا ہو ابراہیم، تو عورت ہے، عذر کا عقل کیا کہتی ہے؟
ارے بھائی عورت, تنہا عورت کو ایک جگہ چھوڑ کر آ جانا یہ کہاں کا معاملہ ہے؟ اگر عورت کو چھوڑے تو ساتھ میں دودھ پیتے بچے کو بھی چھوڑ کے آ جانا, جہاں کوئی پانی کا بھی انتظام نہیں, گھاس پھوس کا بھی انتظام نہیں, کیا کرنا ہے؟ عقل کہتی ہے. مگر ابراہیم علیہ السلام نے عقل سے فتویٰ نہیں پوچھا, عقل سے کچھ نہیں پوچھا. عشق خداوندی کی آگ بھڑک رہی تھی, حکم ہوا چلے, اور چھوڑ کر نکل گئے. بی بی ہاجرہ نے پکار کر, اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ جواب نہیں. اے ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں. اے ابراہیم یہ تو بتاتے چلو کس کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو پلٹ کے جواب دیتے ہیں نبی کا کوئی کام خدا کے حکم کے خلاف نہیں. تو یہ کون سی آگ تھی؟ عشق کی آگ تھی. اس آگ میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا